صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن 3 مرتبہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے، صحابہ کانپ گئے ہوں گے کون ہے وہ بدبخت انسان جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کون؟ نہ پریپیئر فار دی شاک، نہ زنا ہے، نہ یہاں پر چوری ہے، نہ شراب نوشی ہے، بلکہ کیا ہے؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، بد اخلاق شخص ہے، پڑوسی اس سے تنگ ہے، بیزار ہے، ڈرتے بھی، گنڈا ہے، اس سے انسان ڈرتا ہے، بچ کر رہتا ہے۔ وہ شخص مومن نہیں ہے، ہرگز مومن نہیں ہے، ہرگز مومن نہیں ہے۔ اب ہمارے فقہا جب اس کا ترجمہ کریں گے اس حدیث کا تو لفظ ایڈ کر دیں گے خدا کی قسم اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی نفی جو ہے امام ابو حنیفہ کے موقف کی نفی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ سوچئے اس حدیث میں جو زور ہے اس کا تو دھیلا ہو گیا جب آپ نے کہا کہ ایمان کامل کی نفی ہے یہ، تو بھائی ایمان کامل تو کسی کو نصیب ہوتا ہے، کس کس کو نصیب ہوتا ہے؟ لہذا وہ جو آدمی کانپ جاتا ہے اس حدیث کو سن کر، لرز اٹھتا ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ لہذا اسے اس کی حالت پر برقرار رکھو، مومن نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ واجب القتل ہو گیا۔ یہ اصل میں معاملہ جو ہے یہ تو خوارج کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے، یا معتزلہ کا ہے کہ وہ ایمان اسلام دونوں سے نکل گیا۔ یہ ایمان جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کی نفی ہو جاتی ہے اعمال کی بنیاد پر، اور اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اب میں آپ کو 2 آیتیں سنا رہا ہوں، 3 آیتیں۔ سورہ احزاب کا نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ دوں، بہت بڑا کریٹیکل مومنٹ تھا، 12,000 کا لشکر مدینے کو گھیرے پڑا تھا 3 طرف سے، چوتھی طرف حرات تھے، وہ اگر جو آپ وہاں گئے ہیں دیکھا ہوگا، وہ سیاہ چٹانیں جو ہوتی ہیں پھسلواں، ان پر نہ گھوڑا چل سکتا تھا نہ اونٹ، تو ادھر سے تو گویا کہ حفاظت تھی، لیکن 3 طرف جو تھے ان میں لشکر پڑا ہوا اور کئی دن کا فاقہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ایمان کی آخری درجے میں مسلمانوں کی آزمائش ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، دلوں سے نکل کر زبانوں پر۔ کیا کہا انہوں نے؟ قرآن میں آیا ہے سورہ احزاب میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے سبز باغ دکھا کر جھوٹے وعدے کر کے مروا دیا۔ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اے سراقہ میں کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، تو جس نفاق کو وہ چھپائے ہوئے زبان پر، اس کے برعکس اسی کیفیت، سچویشن از دی سیم، لیکن ریئیکشن یا رد عمل کس قدر مختلف ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو چاروں طرف سے گھیر کر پڑے ہیں، قالوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے۔ اب ان کے سامنے وہ آیات تھی جن میں اللہ نے کہا تھا اب آزمائیں گے تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو مدنی دور کے شروع میں کہہ دیا تھا، تیار ہو جاؤ، کمر کس دو، بڑے بڑے امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا، فقر و فاقہ سے آزمائیں گے تمہیں، جان اور مال کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے، جانیں دینی پڑیں گی۔ فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں۔ تو یہاں اہل ایمان کیا کہہ رہے ہیں؟ لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس کیفیت نے نہیں اضافہ کیا ان میں مگر ایمان اور تسلیم کا، ایمان کا اضافہ ہو گیا۔
اہل ایمان کا ایمان بڑھ گیا ہے، اہل نفاق کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا ہے۔ آزمائش کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، امتحان میں کوئی فیل ہوتا ہے وہ پاس ہوتا ہے۔ عند الامتحان یکرم المرء او یہان، کہاوت ہے، امتحان کے موقع پر یا تو کسی انسان کی عزت کی جاتی ہے یا پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ اور آیت سنیے، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ حقیقی مومنین کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، خشیت سے، خوف سے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنا، اس کا تصور کرتے جو ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب انہیں اس کی آیات پر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ خود محسوس کریں گے۔ کسی دینی محفل میں بیٹھیں گے، اہل ایمان کی مجلس میں بیٹھیں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ ایمان کا اضافہ ہوا۔ اور آپ کسی غافلین اور ایسے ہی اوباش لوگوں کی صحبت میں کچھ دیر گزاریے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اگر کوئی پونجی تھی ایمان کی تو اس میں کمی ہو گئی۔ تو یزید و ینقص، یہ ایمان جو ہے قلبی ایمان، یہ جامد شے نہیں ہے، یہ عمل صالح کے ساتھ بڑھتا ہے، گناہوں کے ساتھ گھٹتا ہے، اور گناہ انسان کا احاطہ کر لے تو ختم ہو جاتا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یقیناً جس شخص نے ایک بڑا گناہ کبایا، جان بوجھ کر کیا، اور اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ خلود فی النار، جہنم۔ اب جہنم جو ہے وہ تو کافروں کے لیے ہے، خلود فی النار۔ ایک جہنم اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ جو رائے ہے احناف کی کہ اگر ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ کا پلڑا ہلکا ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے تو جہنم میں جائیں گے، سزا پا کے نکلائیں گے۔ لیکن یہاں کا خلود، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اعمال سے ایمان گھٹتا ہے، اور اعمال خراب کی، اور اعمال خراب کی، اور اعمال خراب، اور اعمال خراب، یہاں تک کہ اگر اعمال سیئہ نے آپ کو گھیر لیا، احاطت بہ خطیئتہ، تو ایمان ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء میں ایک بات، ایک قول ہے جو کہا جاتا ہے، بہت بلیغ قول ہے، المعاصی مرید الکفر۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہوتی ہے کفر کی، کہ گویا کہ خطوط آتے چلے جا رہے ہیں کفر کے، آپ گناہ کر رہے ہیں، ایک فیصد ہوتے ہوتے وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ اور آیت سنیے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، یہاں منافقین کا نقشہ کھینچا گیا۔ حضور کی محفل میں ہوتے تھے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نئی سورت نازل ہوئی، اب وہ استہزاء کے طور پر ایک دوسرے کے کہتے ہیں، بھائی تم میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا؟ استہزاء۔